السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں، یہ واقعہ سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک کس طرح ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ آپ کو تپتی زمین پر لٹا دیا جاتا جو کہ تانبے کی طرح گرم ہوتی تھی، اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کس طرح سے آپ کے پیروں میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کو دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات تو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے رہے، رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستوں، اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال کے مالک کو پتہ چلی کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت اسرار بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلام مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، حضرت صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے اسے زمین پر گرا دیتے، کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتے، کبھی اس غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک دیتے،
کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ دیتے، کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس غلام کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں کچا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ چاہے میری کھال بھی ادھیڑ دی جائے، پھر بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ میرے پیارے دوستوں، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگ اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ رکھے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور وہ 5واں شخص اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح سے خون سے لہو لہان تھا، اس کا پورا جسم خون سے تر تھا، لیکن پھر بھی وہ حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے لوگوں، رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کی اتنی زیادہ قیمت لگا دیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان 5 نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دوگنی قیمت بھی بولتے تو میں اس شخص کو یہاں سے لے کر جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار اور درہم منگوائی، ان لوگوں کو دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خون سے لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے مجھے آزاد کرا کے، اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ تو دوستوں، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم سہے اور کس طرح مصیبتیں برداشت کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک غلام کو وہ مقام عطا کیا جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی چھوٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عاشق نبی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمارے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اچھے واقعات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔